ایک موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں اس کانفرنس کے دوسرے نشست کے پہلے خطیب کو دعوت دیتا ہوں، جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ اس سے میری مراد فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، مفتی جامعہ اسلامیہ کوسہ ممرا ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين قیوم السماوات والارضین واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات، علماء کرام، حاضرین اعظام، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مجبوری یہ ہے کہ مختصر سے وقت میں تقریر بھی سنانی ہے اور بعض بھائیوں کی فرمائش بھی ہے ایک نظم کے لیے۔ حالانکہ نظم کے لیے میری آواز سازگار نہیں ہے سردی کھانسی کی وجہ سے، پھر بھی میں حکم کی تعمیل میں چند مصرے پڑھوں گا۔ ایک خاص نظم جو قیامت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں نے سنی اس کو، تو اسی نظم کی فرمائش ہے۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے، جس میں پیغمبر بھی
وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا. خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا. خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا. نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا. وہ ایسی روب کی جا ہے کدھر بار الہی میں. وہ ایسی روب کی جا ہے کدھر بار الہی میں. ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا. تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں. تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں. سیوانے جیسے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا. رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے. ساری کہانی ختم ہو جائے گی اور سارا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا. رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے. ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا. خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ محشر میں. وہ دن یوم سزا ہوگا. وہ دن یوم جزا ہوگا. کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لو. ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا. یقیناً آئیں گے وہ دن, یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا. کوئی دوزخ میں جائے گا, کوئی جنت میں جائے گا. دو ہی معاملہ ہوگا, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت کی طرف جائے گا اور دوسرا جہنم کی طرف. کوئی جنت میں جائے گا, کوئی دوزخ میں جائے گا. غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا. حضرات, عنوان ہے شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے
ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور جب دنیا جہالت و ضلالت کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی، شرک و کفر کی دلدل میں دھسی ہوئی تھی، ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں اللہ نے انسانیت پہ احسان عظیم فرمایا کہ انہی میں سے ایک نبی اور رسول بھیج دیا، اور اس احسان کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور رذائل سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ سوچو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو کیا ہوتا؟ انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی۔ اس دور کا انسان جانور بن چکا تھا، بھیڑیا بن چکا تھا۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے انسانیت کو بچا لیا، اور ڈوبتی کشتی کو، انسانیت کی ڈوبتی کشتی کو ساحل مراد سے لگا دیا۔ اس نبی کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک اہل حدیث طالب علم کی زبانی سنیے۔ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، کاش کی کسی سلفی اور اہل حدیث عالم کی زبان سے اگر یہ نبی کی منقبت سن لے اور پیارے رسول کی شان کیا تھی، ہمارے یہاں بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، افراط و تفریط سے پاک، اعتدال کا جو راستہ ہے، بیچ کا راستہ جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ آپ کو آپ کے مقام پہ رہنے دیا جائے، آپ کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پہ نہ بٹھایا جائے، اور آپ کو آپ کے مقام سے رتی بھر نیچے نہ گرایا جائے۔ لیکن افسوس کی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں مسلمان۔ کچھ لوگ تو غلو کرتے ہیں آپ کی شان میں، یعنی آپ کو آپ کے مقام سے بہت اونچا بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کی شان میں جفا کا شکار ہیں، تنقیص کا شکار ہیں۔ دونوں نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے اونچا بڑھاتا ہے تو یہاں بھی خطرہ منڈرا رہا ہے، اب کوئی اگر آپ کے مقام سے رتی بھر آپ کو نیچے گرائے گا تو یہاں بھی خطرہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے آپ نے خود اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت واضح کر دی، اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں مجھے میرے مقام سے اونچا نہیں بڑھانا، میری شان میں غلو نہیں کرنا، جیسا کہ نصارہ نے، کرسچن نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ ایک بار کچھ لوگ آئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے، یا خیرنا وابن خیرنا ویا سیدنا وابن سیدنا، اے ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے بیٹے، ہمارے سردار کے بیٹے، یقیناً آپ سید سردار تھے،
آپ نے خود فرمایا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار بنوں گا، ولا فخر، لیکن اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ سردار تھے، سردار کے بیٹے تھے، سب سے اچھے تھے، لیکن دیکھا کہ ان لوگوں کا مزاج کیا ہے، ان لوگوں کا موڈ کیا ہے، کہ یہ لوگ کہیں میری شان میں غلو نہ کر جائیں، تو آپ نے فرمایا لا یستہوینکم الشیطان، او لوگو تم مجھے میرے مقام سے اونچا نہ بڑھانا، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزل لی اللہ علیہ، تم مجھے میرے مقام سے اونچا نہ بڑھانا جس پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اس نبی کی شان کیا تھی، اس کی عظمت کیا تھی، اس کی رفعت اور بلندی کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ بڑا سے بڑا فصیح اللسان ادیب اور شاعر آپ کی منقبت اگر سنانے بیٹھے، زبانیں تھک جائیں گی، قلم تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، رک جائے گا، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت صحیح معنوں میں وہ بیان نہیں کر سکتا، لکھنے والا لکھ نہیں سکتا۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور مقام اونچا کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو آپ کے لیے بلند کر دیا تھا، دنیا میں بھی آپ کا مقام ہم نے بلند کیا، آخرت میں بھی ہم آپ کا مقام بلند کریں گے، تمام اولین و آخرین میں ہم آپ کا مقام بلند کریں گے، تمام نبیوں میں ہم آپ کا مقام بلند کریں گے۔ یہ نبی کے مقام کی بلندی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی بھی خطیب اس کا خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا، مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی، تشہد والے کی تشہد مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے دے۔ جب جب اللہ کے نام کا ذکر مؤذن کرتا ہے، صدا لگاتا ہے، تو جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو جوڑ دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، یہ اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب میرا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے، تو ایسے ہی میرے نبی کا نام بھی بلند ہوتا ہے۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ، عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے، اور اسی لیے تم سنتے ہو کہ مؤذن پانچوں نمازوں کے لیے جب اذان دیتا ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ضرور پکارتا ہے۔ وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، اللہ نے محمد کے نام کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام سے پھاڑا ہے، اپنے نام سے نکالا ہے، وہ عرش والا محمود ہے تو یہ محمد ہے۔ یہ مقام تھا ہمارے نبی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے جہاں افضل البشر بنایا، بشر، ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ نبی کی بشریت کی دلیل، اللہ نے نبی کی بشریت کو اور جس قوم کے تھے آپ اسی میں نبی اور رسول بنائے جانے کو بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، انہی میں سے انہی کے درمیان، اسی قوم میں، سوچو اگر دوسری قوم کے ہوتے، زبان کوئی اور ہوتی، لہجہ کوئی اور ہوتا تو وہ بات نہ ہو پاتی، آپ اپنی اس قوم کو سمجھا کیسے پاتے؟ تو انہی میں سے پتہ یہ چلا کائنات کے امام مدنی سردار بشر تھے، لیکن افضل البشر تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی بشر تھے۔ اب آپ کوئی مانے نہ، اچھا ہمارے وہاں یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب دھاندلی ہے
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بشر ماننے میں گستاخی ہو جائے گی. ارے بھائی بشر تھے کس حیثیت سے؟ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے. آپ کو بھی خوشی لاحق ہوتی تھی، غم لاحق ہوتا تھا، آپ شادی بیاہ کرتے تھے. اس معنی کر کے آپ بشر تھے، لیکن آپ افضل البشر تھے. ایکسٹرا آپ کی فضیلت یہ تھی کہ آپ کے پاس وحی آیا کرتی تھی. عام انسانوں کے پاس وحی نہیں آتی. آپ اللہ کے چہیتے تھے، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور نبی اور رسول ہی نہیں، آپ اللہ کے خلیل تھے. اللہ نے آپ کو دوست بنا لیا. یہ کتنا اونچا مقام ہے میرے بھائیو، ذرا سوچئے. تو اللہ نے جس طرح آپ کو افضل البشر بنایا، افضل الانبیاء بھی بنایا. آپ 5 اولو العزم رسولوں میں سے تھے. نوح اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. اور ان 5 میں علی الاطلاق آپ کہہ لیجئے تمام نبیوں اور رسولوں میں کائنات کے امام مدنی سردار کو سب سے اونچا مقام عطا کیا گیا. سب سے اونچا مقام. اچھا سوال یہ ہے کہ اتنا اونچا مقام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو افضل البشر بنایا گیا، آپ کو افضل الانبیاء بنایا گیا، کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا. دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی ایسا اللہ نے بنایا تھا، آپ کا پیکر ہی ایسا بنایا تھا کہ آپ ہی کو یہ مقام ملنا تھا اور کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے تمام بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا خیر قلوب العباد، تمام بندوں میں سب سے بہترین دل. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور نبوت و رسالت سے سرفراز کر دیا. تو آپ افضل البشر تھے، اور آپ کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کا رسول بنا کے بھیجا گیا. سبحان اللہ. تمام انسانوں کا، تمام جنوں کا، ثقلین کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا. آپ سے پہلے جو انبیاء بھیجے جاتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص قبیلے کی طرف، لیکن کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے وما ارسلناک للناس الا کافۃ بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا. اور ایک روایت بھی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. تو تمام لوگوں کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا. یہ آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کی شان کی دلیل ہے. کائنات کے امام مدنی سردار کی عظمت اور آپ کی شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ پہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آ سکتا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین تھے. اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں وختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال کمثل رجل بنا دارن، ایک آدمی کی مثال ہے جیسے کسی نے کوئی بڑھیا محل بنایا، فاحسنہ اجملہ، بہت بڑھیا محل بنایا، الا موضع لبنۃ فی زاویۃ من زوایا، اس محل کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پورا محل بن کے کمپلیٹ، بڑا ہی خوبصورت چمچماتا ہوا محل. اب لوگ آ رہے اس کے گرد گھوم رہے، طواف کر رہے، چکر لگا رہے، دیکھ رہے اور اس کی ستائش کر رہے، ماشاءاللہ کتنا بہترین محل بنا ہے، کاش کہ یہ اینٹ جو خالی ہے نا اس جگہ کو بھی بھر دیا جاتا.
یہاں ایک اینٹ رکھ دی جاتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں ہی وہ اینٹ ہوں, وہ اینٹ میں ہوں, اور مجھ سے اس جگہ کی تکمیل ہوگی. میرے بعد کوئی نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا جائے گا. اسی طریقے سے کائنات کے امام مدنی سردار کی عظمت اور آپ کی شان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا کی تھیں. آپ سے پہلے کے نبیوں کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی. بخاری مسلم کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزیں عطا کر کے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں پہ فضیلت عطا کر دی گئی. انی اوتیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا. مختصر گفتگو کرتے تھے, بات مختصر کرتے تھے, الفاظ بڑے تھوڑے استعمال کرتے تھے, لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا جائے. ایک ایک نبی کی بات, چھوٹی چھوٹی حدیث, ایک ایک جملے کی حدیث, 2 جملے کی اگر شرح کی جائے تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں, جلدیں تیار ہو جائیں. یہ ہمارے نبی کی خصوصیت تھی. جوامع الکلم اللہ نے عطا کیا تھا. اور یہی نہیں, اللہ فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, مجھے روب و دبدبے کے ذریعہ میری مدد کی. اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پہ ہے تو اللہ اس کے دل میں بھی میرا روب بٹھا دے گا. یہ ہمارے نبی کی عظمت تھی. اسی لیے میں نے کہا تھا, کبھی میں نے کہا تھا کہ لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے, مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا. محمد کا دہن شیریں تر جسم اطہر تھا, سراپا زہد و تقوی سے عبارت ان کا پیکر تھا. نبی نے ہاتھ پھیلائے فرش تے آئے نصرت کو, کہ جنگ بدر میں جب 300 تیرا کلش کر تھا. تو میرے بھائیوں, نبی فرماتے ہیں مجھے نبیوں پہ فضیلت 6 چیزوں کی وجہ سے عطا کی گئی ہے. مجھے جوامع الکلم اللہ نے عطا کیا, روب و دبدبے کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے, میرے لیے غنیمت حلال کی گئی ہے. مجھ سے پہلے کے لوگوں کے لیے, مجھ سے پہلے کے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, پوری زمین میرے لیے پاکی کی جگہ مسجد بنا دی گئی ہے. گندی جگہوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے, میری امت کے لوگ نماز پڑھ لیں. سارا میں ہے, بیابان میں ہے, کھیتوں میں ہے, کھلیان میں ہے, مسجد اگر دور ہے وہیں اذان دے کے نماز پڑھ لیجئے. پوری زمین مسجد بنا دی گئی. پچھلی امتوں کے لیے عبادت کا وقت اگر ہوگا تو آپ کو چرچ میں آنا, آپ کو گرجے میں آنا پڑے گا, یا اس دور کی عبادت گاہوں کی طرف جانا پڑتا تھا. لیکن وہ مشقت اور پریشانی ختم کر کے یہ آسانی عطا کر دی گئی کہ جہاں بھی ہیں آپ نماز پڑھ لیں. اور آپ فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. چوتھی خصوصیت میری یہ ہے کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, میرے اوپر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا. میرے نبی تو وہ تھے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کی عظمت کیا ہے, کس نبی کی امت میں ہے, نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے. ایک ایسا معجزہ جو جاویدہ معجزہ, ہمیشہ رہنے والا معجزہ جو قیامت تک قائم رہے گا, وہ قرآن کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. یہ کتاب ہدایت ہے, لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہی رہیں گے. اور ویسے تو معجزوں کی بات آئی میرے بھائی, ایسے ایسے معجزے
ہمارے نبی کو عطا کیے گئے تھے، انسانی عقل حیران رہ جائے گی، آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نبی اور رسول بھی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کی عظمت شان کو اللہ کو بلند کرنا تھا، آپ کے مقام کو۔ نبی فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر ایسا بھی تھا جو جھک کے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ابھی تو میں نبی اور رسول بھی نہیں بنایا گیا تھا، مگر وہ پتھر جھک کے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، اگر کوئی پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں یہی وہ پتھر ہے جو نبوت سے پہلے بھی مجھے جھک کے سلام کیا کرتا تھا۔ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی، وہ تھا ہمارا نبی۔ نبی کے معجزات کی بات اگر میں کروں، ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی، قتادہ ابن النعمان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا، اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں، نبی کو دکھاتے ہیں، آپ اس ڈھیلے کو لے کر کے آنکھ میں فٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ بینائی، سب سے زیادہ خوبصورت وہی آنکھ ہو جاتی ہے جو باہر لٹک گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق ایک مشن پہ گئے تھے، پیر میں فریکچر ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا، وہ فریکچر ان کا ٹھیک ہو گیا، کوئی پلاسٹر باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت علی ابن طالب کی آنکھوں میں غزوہ خیبر کے موقع پہ تکلیف تھی، آپ نے علی کو بلایا، اپنا لعاب دہن آنکھ میں لگا دیا، ہاتھ پھیر دیا، علی کہتے ہیں ساری تکلیف میری دور ہو گئی۔ وہ تھا میرا نبی، وہ تھا میرا نبی جس کو اللہ نے اتنے معجزات عطا کیے۔ میرے بھائیوں، وہ ممبر جس پہ آپ لکڑی کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ ممبر جس کے سہارے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، ایسے ہی وہ لکڑی کا ممبر جب اس کو ہٹا دیا گیا، اینٹ کا ممبر بنا دیا گیا، وہ نبی کی جدائی میں بلک بلک کے رونے لگا۔ وہ جمادات ہونے کے باوجود، بے جان ہونے کے باوجود، وہ ممبر، وہ لکڑی کا ٹکڑا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ کائنات کے امام ممبر سے تشریف نیچے لاتے ہیں اور آپ اس کو تھپکیاں دے دے کے چپ کراتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے کے چپ کراتی۔ وہ ہمارا نبی، وہ ہمارا نبی تھا۔ میرے بھائیوں، ایک بار آپ احد پہاڑی پہ چڑھے تو لرز گئی، اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان احد جبل یحبہ ونحبہ، احد وہ پہاڑی ہے۔ ارے پہاڑ کیا ہے، پتھر ہے۔ نبی فرماتے ہیں اتنی لمبی چوڑی پہاڑی یہ ہم سے محبت کرتی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار کائنات کے امام کے سامنے ایک بدو اور دیہاتی آ جاتا ہے، آپ کہتے حل لک من خیر، او دیہاتی خیر اور بھلائی کی طرف کیا تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ دیہاتی کہتا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ دیہاتی کیا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ دیہاتی کہتا ہے میں گواہی تو دے دوں، لیکن اس بات پر کون گواہی دے گا کہ آپ سچے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہذہ السملہ، یہ جو بڑی جھاڑی نظر آ رہی ہے، کانٹے دار ایک درخت نظر آ رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس کانٹے دار درخت کو میں بلا لوں اپنے پاس اور وہ گواہی دے دے تو بتاؤ تم مانو گے کہ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهَا تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا، زمین کو پھاڑتا ہوا وہ پیڑ، نبی نے اشارہ کیا، وہ پیڑ زمین کو پھاڑتا ہوا آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 3 بار اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیا اور اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ دیہاتی کہتا ہے میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور اس نشانی کو بتاؤں گا، اگر وہ لوگ مان لیتے ہیں تو سب کو لے کے آ کے آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، ورنہ میں اکیلے ہی آپ کے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤں گا۔
ایک بار قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے. آپ کا معمول تھا آپ چھپ کے بیٹھتے تھے. چھپنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. دو جھاڑیاں دور دور نظر آ رہی تھیں. آپ نے اشارہ کیا دونوں ایک ساتھ مل جاؤ. وہ دونوں جھاڑیاں چل کر کے آئیں اور آپس میں چپک گئیں. کائنات کے امام مدنی سردار اس کے پیچھے بیٹھ کے قضائے حاجت فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دونوں جھاڑیاں اپنی اپنی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں. حضرت جابر نے خندق کے موقع پہ دعوت کر دی. ہائے ہائے دعوت کر دی. ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور چند سیر جو ہے ایک تھیلی میں. 3-4 لوگوں کی دعوت کی. اللہ کے رسول نے کہا چلو جابر کے گھر پہ ولیمہ, چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے. 1000-1200 لوگوں کی بھیڑ آ کے پہنچ گئی. کائنات کے امام مدنی سردار نے کہا روٹی بنانے والی کو بلاؤ. تندور میں وہ روٹی پکائے گی لیکن وہاں سے کپڑا نہیں ہٹائے گی اور گوشت پر سے اس ہڈیے پر سے ڈھکن نہیں اتارنا ہے. اللہ کے رسول اس چمچے کو ہڈیے کے اندر ڈالتے اور ڈھکنا ڈھک دیتے اور اندر سے روٹی نکالتے, گوشت ڈال کے 1100-1200 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. پھر بھی ہڈیاں ویسے کی ویسی پکنے لگتی ہے جیسے پہلے پک رہی تھی. آپ نے کہا مدینے والوں پہ بھوکمری کا غلبہ ہے, لوگوں کو بانٹو, پڑوسیوں کو بانٹو. کتنے معجزات میں آپ کو گناؤں. تو یہ ہمارے نبی کی شان تھی. ہمارا نبی تو وہ تھا. اور نبی کا حلیہ بھی تو جان لیجئے دوستو. جس نبی کی امت میں ہم آپ ہیں ان کے حسن و جمال کی داستان بھی میں اگر چھیڑوں تو یہ تو ایک الگ کہانی. سبحان اللہ. ایسا حسین پیکر نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہونے کا امکان ہے. کوئی بھی آپ سے زیادہ نہ حسین پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا. کیا تھا حلیہ آپ کا؟ ایسا لگتا تھا یہ گوشت پوشت کا پیکر نہیں بلکہ لگتا جیسے چاندی سے آپ کے بدن کو ڈال دیا گیا ہو. حدیث کے الفاظ ہے کأنہ صیغ من فضہ, چاندی سے آپ کے پیکر کو جیسے لگتا تھا ڈھال دیا گیا ہو. اللہ اکبر. آپ کا قد درمیانہ تھا, نہ بہت لمبے تھے نہ بہت ناٹے تھے. آپ کا قد بھی آپ کا رنگ بھی درمیانہ تھا, نہ ایک دم سفید تھے نہ ایک دم سانولے تھے, بیچ والا رنگ آپ کا تھا. سبحان اللہ. بال بھی آپ کے نہ بہت زیادہ گھنگھرالے تھے نہ بہت زیادہ لٹکنے والے تھے. ہائے ہائے. آنکھیں کشادہ, گھنی اور لمبی پلکیں, سراہی دار گردن, کماندار بٹی ہوئی پلکیں. جب بولتے تو حسین و جمیل لگتے, جب چپ رہتے تو پروقار نظر آتے. اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کائنات کے امام مدنی سردار سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہہ, ایسا لگتا تھا چاند آپ کے چہرے میں چل رہا ہو, ایسا لگتا تھا چاند آپ کے چہرے میں سما گیا ہو. حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذہیان. اذہیان کا مطلب فی لیلۃ مضیئہ. میں نے کائنات کے امام کو چاندنی رات میں دیکھا, چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. کائنات کے امام لیٹے ہوئے وعلیہ حلۃ حمراء, سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں. فکنت انظر الی القمر, میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی اپنے نبی کو دیکھتا, فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے. آخر میں نے یہ ڈیسیژن لیا فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, میرا نبی تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں, اور نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا, نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا, جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. میرے بھائیو, حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر, جب آپ خوش ہوتے استنار وجہہ, آپ کا چہرہ چمک جاتا تھا, آپ کا چہرہ چمک جاتا تھا. کأنہ قطعۃ قمر, جیسے چاند کا ٹکڑا ہو.
اور ایک صحابی سے حضرت جابر ہی ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا تھا؟ آپ نے کہیں نہیں، لا بل کان مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، کائنات کے امام کا چہرہ لمبے شیپ میں نہیں تھا، گول شیپ میں تھا، گولائی لیے ہوئے، چاند و سورج کی طرح چمکدار۔ یہ تھا ہمارے نبی کا پیکر۔ اور ام معبد الخزاعیہ، وہ بوڑھی خاتون جو صحرا میں رہتی تھیں، انہوں نے تو جو نبی کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے وہ عربی زبان و ادب کی فصاحت و بلاغت کا عظیم شاہکار ہے۔ اور میری بہنیں بھی سنیں کہ نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ اور نبی کے حسن و جمال کو جتنے بہترین قالب میں ایک بوڑھی عورت نے ڈھالا ہے، آج تک کوئی نبی کے حسن و جمال کو ویسا بیان نہیں کر سکا۔ یہ سعادت اگر کسی کو ملتی ہے تو ایک عورت کو ملتی ہے، وہ بھی ایک بدو دیہاتی خاتون کہ جب سفر ہجرت میں نبی جا رہے ہیں، ان کے کٹیے کے پاس سے گزرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں ام معبد جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہیں، کہنے لگیں کچھ اماں ہے کچھ کھانے کے لیے، کچھ گوشت روٹی وغیرہ؟ کہنے لگی بیٹا آج تو کچھ نہیں ہے، اور عرب میں ویسے بھی اس سال قحط سالی کا غلبہ تھا، قحط سالی پھیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگے وہ کونے میں جو بکری بیٹھی ہوئی ہے اس کا دودھ نکالنے کی اجازت دیں گی آپ؟ کہنے لگی بیٹا اگر یہ بکری اس لائق ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ گئی ہوتی، ارے یہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اپنے پاؤں پہ، یہ تو سوکھ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اماں ذرا آپ اسے لاؤ تو میرے پاس، اجازت تو دو۔ آپ نے اپنے دستے مبارک کو اس کے تھن پہ لگا دیا، بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، تھن پورا دودھ سے بھر گیا، پیالہ منگایا اور دودھ کو بھر دیا پیالے سے، پیالے کو دودھ سے بھر دیا، آپ نے خود نوش فرمایا، اپنے صحابہ کو دیا اور ام معبد کو بھی پلایا، اور ایک پیالہ اشترا بھر کے گھر میں رکھ دیا۔ جب ان کے شوہر بکریوں کو ہانک کر شام کو آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک آخر دودھ کا پیالہ گھر میں کہاں سے آیا؟ ارے ام معبد کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ آنے والا کوئی نبی یا رسول تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ کہنے لگی او ابو معبد، او میرے شوہر کیا پوچھتے ہو کہ کون آیا تھا؟ ہماری قسمت تو جاگ گئی، ہماری جھوپڑی پہ آج ایسا مہمان آیا تھا کہ میں کیا بتاؤں وہ مہمان کیسا تھا۔ اور پھر ام معبد نے فصاحت و بلاغت کے جو جوہر بکھیرے ہیں، کہنے لگی رائی تو رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کی خوبصورتی ظاہر تھی، جس کی چمک ظاہر تھی، ابلج الوجہ، جن کا چہرہ نورانی تھا، نور کی طرح دمک رہا تھا، حسن الخلقی، جن کی خلقت حسین و جمیل تھی، ان کی داڑھی لمبی تھی، آنکھیں سیاہ اور کشادہ تھیں، اور یہ پلکیں گھنی اور لمبی پلکیں تھیں، سراہی دار گردن تھی اور کماندار بٹی ہوئی آپس میں جٹی ہوئی بھویں تھیں۔ جب وہ بولتے تو حسین و جمیل لگتے، جب خوش ہوتے، جب چپ ہوتے تو پروقار نظر آتے۔ نہ موٹاپے کا نقص تھا، نہ دبلا پن کا عیب تھا، نہ بہت موٹے تھے نہ بہت دبلے تھے۔ اور ان کے کچھ صحابی ساتھ میں تھے، عجیب و غریب جانثار صحابی تھے، جب آپ کوئی حکم دیتے تو وہ لوگ لپک پڑتے تھے، نبی کی طرف ادب سے نگاہ بھر کے وہ دیکھتے نہیں تھے، نبی حکم فرماتے تھے تو اس کی طرف بھاگ کر چلے جاتے تھے۔ ابو معبد کہتے ہیں شاید یہ وہی آدمی ہیں قریش جن کی تلاش میں نکلے ہیں، اگر قسمت نے وفا کیا تو میں ان کی خدمت میں ضرور جاؤں گا۔ میرے بھائیو، ایسے نبی کی امت، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وہابی کہہ لو جس کو لوگ اپنے بھاشے میں تانا دینے کے لیے کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں، انہیں نبی سے کیا لینا دینا؟ ارے نبی پہ تمہاری اجارہ داری ہے کیا؟ نبی کی شان ہم سے بڑھیا تم بیان کر لوگے کیا؟ بس ہمارا مقام بس کیا فرق کیا ہے کہ ہم نبی کو نبی رہنے دیتے ہیں، نبی کو کبھی مقام الوہیت پر فائز نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ غلو کرو گے تو بربادیاں مقدر ہیں، وہی مقام دو ثابت ہے جو نبی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کے امام مدنی سردار جیسا حسین میں نے پہلے بھی کہا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کو آدھا حسن ملا تھا۔ بہت سے علماء نے اس کا جواب دیا ہے، علامہ ابن منیر، علامہ ابن القیم نے، کہ ہمارے نبی کے حسن کا آدھا ملا تھا۔ حضرت یوسف کو یہ بھی ایک جواب ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور اسی لیے میں نے اپنی ایک نعت پاک میں کہا تھا
ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں، ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں، دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں، چہرے میں ان کے چاند اتر آیا ہو جیسے، ویسا ہنسی جہان میں پیدا ہوا نہیں، بازار میں ہوں یا کی ہوں میدان جنگ میں، ایک پل بھی ان کا دھیان خدا سے ہٹا نہیں۔ جب گاڑی رفتار میں آتی ہے تو پرچی مل جاتی، یہی بڑی تکلیف۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بات ختم کروں گا، ہمارے بعد بھی بہت سے اچھے اچھے خطبہ ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں نے تذکرہ گونڈی کی سرزمین پہ جو چھیڑا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آواز دور دور تک جاتی ہے، لوگوں کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائیں کہ ہم اہل حدیث نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو پیارے رسول کی سنتوں کو فالو کرنا، صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے، اچھل کود مچانے سے، ہلڑ بازی کرنے سے، نعرہ بازی سے، کمکمے اور جھنڈیوں سے گلی محلوں کو سجانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت دینا ہوگا اور آپ کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا۔ کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر جو جنت میں جانا نہ چاہے۔ آپ نے پوچھا کون نہیں جانا چاہتا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ گویا جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جو لوگ جان دیتے ہیں وہی صحیح معنوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے صحیح معنوں میں قدردان ہیں اور صحیح معنوں میں وہ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تیری محبت اگر سچی ہوتی تو تو نبی سے ضرور محبت اطاعت کرتا ان کی۔ ان المحب لمن يحب مطیع، صرف زبانی جمع خرچ سے میرے بھائیوں آپ کو نمازوں سے مطلب نہیں، آپ کو روزوں سے مطلب نہیں، آپ شب و روز نبی کی سنتوں کا خون کرتے ہو اور خالی خولی منہ سے آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کر لو اور سوچو کہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں، ایسا ہونے والا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی شان کا دل سے اعتراف کریں، اور جب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کی سنتوں پہ عمل کر کے آپ سے محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو رسول اللہ کی صحیح معنوں میں تعظیم، تکریم، آپ کا ادب، احترام اور آپ کی سنتوں پہ جان دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔